من ينظر الى مجار القضاء لا يفني ایامه بمخاصمة الناس فيقول لا تثریب علیکم اليوم. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن کی نظر مجار القضاء پر ہوتی ہے، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں، وہ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتے لوگوں کے جھگڑوں میں، اور کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے عرض فرمایا سب کو معاف کر دیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں. تو ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرتے، اپنے ایام کو، اپنے اوقات کو لوگوں کے جھگڑوں میں برباد نہیں کرتے. انہیں غفلت سے نفرت ہو جاتی ہے، صاحب نسبت کو غفلت سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں سے اللہ والوں کو نفرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی گناہوں سے نفرت نصیب فرمائے، ایسی کہ ہم اس سے بچیں ہیں. محض نفرت ہو اور متنفر ہو کے گناہ کرتا رہے، پھر بھی گناہ ہی رہے گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی عجیب باتیں ہیں. فرمایا کمال یہی ہے کہ دل کوڑ رہا ہو اور آدمی گناہ سے بچ رہا ہو، یہ کمال ہے. یعنی ایک آدمی کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی، اب انتقام کے جذبات خوب سارے دل میں ہیں، دل میں تکلیف ہے، لیکن اللہ کے لیے انتقام نہیں لیتا. یہ کمال ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہی کمال ہے. بہت شدید تقاضے ہیں بد نظری کے دل میں، لیکن ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. عمل نہ کرنے سے جان نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا. یہ کمال ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس بندے میں، بس مطلوب گناہ سے بچنا ہے. لاکھ تقاضے ہیں غصے کے، لیکن ان غصے کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا. یہ کمال ہے، کمال بندگی اس کو حاصل ہے. کرنا اتنا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، بس یہ کافی ہے. وہ سارے تقاضے نور بن جاتے ہیں. من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله جوفه امنا وایمانا. حدیث شریف میں ہے کہ باوجود قدرت کے جو اپنے غصے کے تقاضوں کو دبا دے گا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. یہ بڑا امتحان ہے. جہاں قدرت ہوتی ہے وہاں پر بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے. بد پرہیزی کی وجہ سے کبھی مشکل لگتا ہے، پرہیز کرتے کرتے پرہیز بالکل آسان ہو جاتا ہے. اپنے ماتحت ہیں، اب کہہ سکتا ہے کچھ بھی، مار دھاڑ سکتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں. اب وہ انہوں نے کچھ ایسی حرکت کر دی، ایسی بات کہہ دی. اب کہہ تو بہت کچھ سکتا ہے، شیطان بھی سجھا رہا ہے، الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس جوش کے وقت میں کچھ بھی نہیں کرتا، دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ جو باوجود قدرت کے اپنے غصے کے تقاضوں کو دبا دے گا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. دل ایمان سے بھر جائے گا، امن سے بھر جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، تزکیہ ہو جائے گا. مخالفت سے نفس مٹ جاتا ہے، مخالفت سے مٹ جاتا ہے نفس.